دوستوں کی نشانی اس لیے نہیں رکھی جاتی کہ وہ بچھڑ جائیں تو ان کی جدائی میں ان کی نشانی ان کے پاس رہے، وہ اور ان کی یاد دلاتی رہے۔ لیکن فرحاد جیسے شخص کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کی کوئی چیز نشانی کے طور پر محفوظ رہے، کیونکہ وہ بچھڑ کر بھی اور ہزاروں میل دور جا کر بھی ہمارے اندر موجود رہتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی کوئی چیز میرے پاس کیسے رہ سکتی ہے؟ ماسٹر یوشے نے تائید میں سر ہلا دیا۔ ہاں، تم نے بڑی اچھی بات کہی۔ ہم جیسے لوگوں سے دوستی کرنے کے بعد دوری کا احساس نہیں ہوتا، خواہ ہم کتنی ہی دور کیوں نہ چلے جائیں۔ بہرحال جس کاٹیج میں تم فرحاد کو چھوڑ آئے ہو وہاں تو وہ اب موجود نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا میری سوچ کو پڑھ رہا ہوگا اور اب تک وہاں سے نکل گیا ہوگا۔ اب میں کیا چاہتا ہوں تم سے یہ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میرا دشمن میری باتیں سن کر ہوشیار ہو جائے گا۔ تم میرے ساتھ آؤ، ہم ابھی اور اسی وقت اس کاٹیج کی طرف چلیں گے۔ سعید احمد اس کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت وہ سوچ رہے تھے کہ مجھ سے کاٹیج میں سامنا ہوگا تو وہ میرے سامنے شرمندہ ہونے کے بجائے مجھ سے شکایت کریں گے کہ میں نے ہی انہیں مائکرو فلم واپس لینے اور ایئرپورٹ جانے کا مشورہ دیا تھا، اور اس مشورے کو ماسٹر یوشے سوچ کے ذریعے سن رہا تھا، لہٰذا وہ میرے خلاف قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسا سوچتے ہوئے وہ ماسٹر یوشے کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر جانے والے تھے، اچانک ہی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ یک بیک ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اگر ماسٹر یوشے ان کے دماغ میں جھانک کر میرے دیے ہوئے مشوروں کو سن رہا تھا تو پھر اس طرح تو وہ میرے دماغ تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ انہیں بہت دیر بعد اس بات کا خیال آیا۔ ماسٹر یوشے دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا اور ان کی طرف پلٹ کر مسکراتے ہوئے بولا، مسٹر سعید، میں تمہاری سوچ کو پڑھ رہا ہوں۔ بہت دیر بعد یہ بات تمہاری سمجھ میں آئی ہے کہ فرحاد سوچ کے ذریعے تمہیں مشورہ دیتا اور میں تمہارے دماغ میں جھانکتا رہتا تو فوراً تمہارے دماغ کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ جاتا۔ اب جب کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ میں نے غلط کہا تھا۔ فرحاد بالکل خاموش ہے۔ دراصل میں ہی تمہارے دماغ میں جھانک رہا تھا اور میں نے ہی تمہیں مائکرو فلم لے کر ایئرپورٹ کی طرف جانے کا مشورہ دیا تھا تاکہ میں تمہیں اپنا اعلی کار بنا لوں۔ سعید احمد نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تو تم ابھی تک مجھے بیوقوف بنا رہے تھے اور میں فرحاد جیسے دوست کو ایک دشمن سمجھ رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ مجھے عقل آ گئی۔ ماسٹر یوشے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، تمہاری عقل اب تمہاری نہیں ہے کیونکہ اب وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ اب تمہاری عقل آئے یا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو کچھ میں کہوں گا وہی کچھ تمہارا دماغ سوچے گا۔ اگر تم سوچنا نہیں چاہو گے تو پاگل بن جاؤ گے۔ سعید احمد نے بڑی تلخی سے کہا، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ میں اپنی حماقتوں سے تمہارا اعلی کار بن گیا ہوں۔ تمہارے حکم سے انکار کر کے میں سمر کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اور میری اس مجبوری کو فرحاد بھی سن رہا ہوگا، اسی لیے مجھے اس کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی۔ میرے اطمینان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اب تک سوچ کے ذریعے تمہاری گرفت میں نہیں آیا ہے، اور میں یہ پیشن گوئی کر دوں ماسٹر یوشے کہ تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ فرحاد کتنا چلاک اور خطرناک ہے، بس تم اس بات سے اندازہ کر لو کہ تم دوسروں کو اپنا اعلی کار بناتے جا رہے ہو مگر فرحاد تک نہیں پہنچ رہے ہو۔ وہ اب بھی تمہیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ اب میں تمہارے ساتھ اطمینان سے چلوں گا۔ جہاں جہاں فرحاد کے ملنے کے امکانات ہیں میں ہر وہ جگہ بتا دوں گا اور اس اعتماد کے ساتھ بتا دوں گا کہ وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، تمہیں ہمیشہ اپنے پیچھے دوڑاتا رہے گا۔ مسٹر سعید، اب وہ مجھے اپنے پیچھے دوڑاتا ہے یا میں اسے اپنے پیچھے دوڑنے پر مجبور کروں گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال تم میرے حکم کے پابند ہو، لہٰذا میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سعید احمد اس کے ساتھ باہر آ گئے۔
وہ اپنے کمرے کے دروازے کو لاک کرنے کے بعد اپنے ساتھ والے کمرے کی طرف گیا اور اس کمرے پر دستک دے کر اجنبی زبان میں مدام سے کچھ کہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مدام کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے بھی اپنے کمرے کو لاک کر دیا۔ پھر وہ تینوں کوریڈور سے گزرتے ہوئے ہوٹل سے باہر جانے لگے۔ ماسٹر جوشے نے محض میرے دماغ کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے اپنے ملک سے یہاں تک ایک طویل سفر کیا تھا۔ وہ میرے لیے اپنا بہت سا قیمتی وقت ضائع کر رہا تھا۔ ایسے بین الاقوامی طرز کے مجرموں کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اور وہ اپنے دن اور رات صرف میری ہی فکر میں گزار رہا تھا۔ وہ اب جو قدم اٹھا رہا تھا اس کے پیچھے کوئی گہرا مقصد پوشیدہ تھا، مگر افسوس کہ میں اس کی پلاننگ کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ ہمارے درمیان اجنبی زبان کا پردہ حائل تھا۔ اس وقت بھی جب وہ مری کی طرف جا رہا تھا تاکہ فرزانہ کے کاٹیج پہنچ کر مجھے تلاش کرے یا میرے متعلق مزید معلومات فراہم کرے، تو اس وقت بھی مدام اس کے ساتھ تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کسی خاص اہمیت کی مالک تھی اور میرے سلسلے میں وہ بہت زیادہ اس کے کام آ سکتی تھی۔ وہ دونوں سعید احمد کی کار میں پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سعید احمد کار ڈرائیو کرتے ہوئے مری کی طرف جانے کے لیے ہوٹل دلشاد کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اگر ماسٹر جوشی کے پاس ٹیلی پیتھی کے علاوہ کوئی ایسا علم ہوتا جس سے وہ میری دوری اور نزدیکی کو سمجھ لیتا تو اس بیچارے کو اتنی دور مری جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بہرحال وہ میری تلاش میں میرے قریب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جب وہ اسلام آباد سے آگے بڑھ گئے تب ماسٹر جوشے نے سمر کے ذہن میں جھانک کر دیکھا۔ وہ پاگل خانے پہنچ گئی تھی اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ اس کمرے کی طرف جا رہی تھی جہاں اس کے باپ کو رکھا گیا تھا۔ ماسٹر جوشے نے پچھلی سیٹ سے کہا، مسٹر سعید، تمہاری سمر پاگل خانے پہنچ گئی ہے۔ تم خاموشی سے کار ڈرائیو کرتے رہو۔ میں اس کے باپ کے دماغ میں جھانک کر دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا گڑبڑ ہے۔ سعید احمد نے عقب نما آئینے میں سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ جب منزل آ جائے گی تب آپ کو مخاطب کروں گا۔ ایک بات بتائیں مسٹر سعید، سمر کا باپ کن حالات میں پاگل ہوا تھا؟ سعید احمد بتانے لگے کہ کس طرح سمر کے باپ نے دوسری شادی کی اور دوسری بیوی فیروزہ نے ایک دوا کے ذریعے انہیں پاگل بنا دیا۔ ان کی باتیں سننے کے بعد ماسٹر جوشے پچھلی سیٹ کی پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سمر کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ سمر اس وقت اس کمرے کے سامنے پہنچ گئی تھی جس میں اس کے باپ کو قید کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کے لیے کہا۔ چونکہ سمر کا باپ خطرناک قسم کا پاگل نہیں تھا، اس لیے ملاقات کرنے والوں کو آسانی سے اجازت دے دی جاتی تھی۔ سمر کا باپ کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا خاموشی سے چھت کو گھور رہا تھا۔ کسی کے اندر آنے سے اس کے دیکھنے کے انداز میں ذرا بھی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ سمر جو اس کی بیٹی تھی قریب جاتے ہوئے ذرا گھبرا رہی تھی۔ اس نے سہارے کے لیے پلٹ کر دیکھا۔ ڈاکٹر بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر ذرا ہمت بندھی تو اس نے باپ کو مخاطب کیا، ڈیڈی مجھے دیکھیے ڈیڈی، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی سمر ہوں۔ اس کے باپ نے پلکیں جھپکائی، پھر ذرا گردن گھما کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر کہا، مسٹر، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو اور ہر شخص کو سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ تم بہت اچھے آدمی ہو، اپنے وعدے کے مطابق بہت سی باتیں سمجھنے لگے ہو کہ یہ بستر ہے، یہ دیواریں ہیں، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں تمہارا ڈاکٹر ہوں۔ اسی طرح اس بچی کو سمجھو یہ کون ہے، اور سمجھنے کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ تمہیں ڈیڈی کہہ رہی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو ایک ٹک دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ڈاکٹر، تم نے مجھے سمجھایا تھا کہ پچھلے دنوں مجھ سے ایک لڑکی ملنے کے لیے آئی تھی، وہ میری بیٹی تھی۔ شاید یہ وہی لڑکی ہے اور میری بیٹی ہے، مگر مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آتا؟ مجھے بتاؤ میں کب اس کا باپ بن کر پیدا ہوا تھا؟ ڈاکٹر نے کہا، اوہو، تم پھر بہک رہے ہو۔ تم باپ بن کر پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ تمہاری بیٹی بن کر پیدا ہوئی تھی۔ یعنی اس دنیا میں پہلے باپ پیدا ہوتے ہیں، پھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، سمجھ گیا، پہلے میں پیدا ہوا، پھر میری بیٹی پیدا ہوئی۔
پہلے میں اس پاگل خانے میں آیا ہوں، اب میری بیٹی یہاں آ کر رہے گی۔ تمہاری بیٹی یہاں نہیں رہے گی، یہ تمہیں دیکھنے آئی ہے۔ تمہاری بیٹی یہ امید لے کر آئی ہے کہ تم اسے پہچان لو گے۔ انسان کا لاشعور اس قدر کمزور ہو جائے کہ اس میں دبی ہوئی تمام باتیں، تمام یادیں ابھر کر شعور کی حد تک نہ پہنچ سکیں تو انسان پچھلی باتیں بھول جاتا ہے۔ ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ اس کی یادداشت گم ہو چکی ہے۔ فیروزہ نے ایسی دوا اس کو دودھ میں ملا کر پلائی تھی کہ اس کے سوچنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی تھی۔ ابتدا میں بہت سی سوچیں گڈ مڈ ہو کر آندھیوں کی طرح اس کے دماغ میں گونجتی رہتی تھی، پھر وہ رفتہ رفتہ نارمل ہوتا گیا اور اس طرح خاموش رہ کر اپنے سامنے کی چیزوں کو تکنے لگا جیسے وہ بالکل خالی ذہن ہو گیا ہو۔ پھر ڈاکٹر اس کا علاج کرتا رہا، اس کے سامنے کی چیزوں کو بتلاتا رہا، سمجھاتا رہا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن اس کے لاشعور کو نہ خرید سکا۔ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کا ماضی اس کو یاد دلایا جائے، لیکن کسی کے یاد دلانے سے دماغ ان یادداشتوں کو قبول نہیں کر سکتا جب تک کہ پچھلی تمام باتیں اور پچھلی تمام یادداشتیں خود ہی اس کے ذہن میں نہ ابھریں۔ خود بخود اس کے ذہن میں گمشدہ یادوں کو ابھارنے کے لیے ماسٹر جوشے اس کے ذہن میں جانتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو لڑکی سامنے کھڑی ہوئی ہے یہ میری بیٹی ہے۔ ہاں، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ میرا نام برکت علی ہے، میں ایک بہت بڑا تاجر ہوں، کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہوں۔ پہلی بیوی کے مرنے کے بعد میں نے فیروزہ نام کی ایک عورت سے شادی کی تھی۔ وہ عورت میری بیٹی اور میری جائیداد کی دشمن بن گئی۔ اب مجھے یاد آتا جا رہا ہے، ایک رات میں نے سونے سے پہلے دودھ پیا تھا، اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں، کون ہوں۔ شاید اسی دودھ میں اس دشمن عورت نے دوا ملا کر دی۔ ہاں، مجھے اب یاد آتا جا رہا ہے، یہ لڑکی جو سامنے کھڑی ہے میری بیٹی ہے، اس کا نام سمر ہے۔ ماسٹر یوشے بڑے اطمینان سے سمر کے باپ سیٹھ برکت علی کے دماغ کی تحریکیاں دور کر رہا تھا، اس کے لاشعور سے پچھلی یادوں کو ابھارتا ہوا اس کے شعور تک پہنچا رہا تھا۔ سیٹھ برکت علی اس دوران اس سوچ کو سمجھتا جا رہا تھا اور اپنے سامنے کھڑی ہوئی سمر کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ماسٹر جوشے نے سمر کو نہیں دیکھا تھا کہ اس کا ناک نقشہ کیسا ہے، لیکن برکت علی کی نگاہوں کے ذریعے اور اس کی سوچ کے ذریعے وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کیسی ہے۔ اس کے رنگ و روپ کو سمجھ کر وہ برکت علی کے دماغ میں کہہ رہا تھا، ہاں، اب میں اپنی بیٹی کو پہچان رہا ہوں۔ یہ اونچی سی ناک، یہ گلابی سے ہونٹ جو مجھے ڈیڈی کہہ کر پکارا کرتے تھے، یہ بڑی بڑی معصوم آنکھیں جو ضد کرتی تھی اور ضد پوری نہ ہونے کی صورت میں آنسو بہانے لگتی تھی، اب میں یہ پہچان رہا ہوں۔ ہاں، یہ صورت اب میرے ذہن میں پوری طرح واضح ہو گئی ہے۔ واقعی ماسٹر جوشے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کی یادداشت کو بحال کر رہا تھا اور اس کے حافظے کو تقویت پہنچا رہا تھا۔ سیٹھ برکت علی کے ذہن میں سمر کی کتنی ہی تصاویریں واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ ماضی کے کتنے ہی واقعات کو تصور میں دیکھ رہے تھے۔ کبھی سمر ایک ننھی سی بچی کی طرح ان کی گود میں کھیل رہی تھی، گھٹنوں کے بل رینگ رہی تھی، کبھی اسکول کی کتابیں اٹھائے کار میں بیٹھ کر جا رہی تھی اور کبھی بچپن سے جوانی کی طرف قدم رکھتی نظر آ رہی تھی۔ اور اب تصور میں سمر بالکل ہی واضح ہو گئی تھی۔ وہ یاد آئی اور اس کا چہرہ بھی روشن ہوا تو ساتھ ہی سارے رشتے داروں کے چہرے روشن ہوتے چلے گئے۔ فیروزہ کی تصاویر بھی سامنے آ گئی، وہ کون ہے اور کیسی ہے، اور اس نے جائیداد کے لالچ میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ تمام باتیں جب انہیں یاد آئیں تو انہوں نے دونوں بازو پھیلا کر کہا، میری بچی، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے، میرے سینے سے لگ جا۔ سمر بے اختیار دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی اور ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ دونوں باپ بیٹی کے آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ ڈاکٹر انہیں مسکرا کر دیکھ رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سیٹھ برکت علی کہہ رہے تھے، سمر، جب میں رات کو سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں جا رہا تھا تو تم نے کہا تھا کہ تم نے نئے ماڈل کی کار خریدنا چاہتی ہو، اس کے لیے تمہیں 1.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ میں نے تم سے یہ کہا تھا
کہ میں دوسرے دن تمہیں یہ رقم دے دوں گا، تم وہ نئے ماڈل کی کار خرید لینا۔ سمر نے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا، ڈیڈی اب وہ کار نئے ماڈل کی نہیں رہی، کیونکہ اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے۔ سیٹھ برکت علی نے حیرانی سے اسے اور ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا واقعی؟ کیا اس بات کو 1 سال گزر چکا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے پچھلی رات سمر سے یہ بات کہی تھی، اور اب صبح میری آنکھ کھلی ہے۔ صبح میں سمر کو اس کی مرضی کی کار دلانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر سیٹھ برکت علی کے شانے تھپتھپاتے ہوئے کہا، ہاں آپ ایسا ہی محسوس کریں گے، کیونکہ آپ ذہنی طور پر سوئے ہوئے تھے۔ جب ذہن سو جاتا ہے تو وقت گزرنے کا احساس نہیں رہتا۔ ذہن بیدار ہونے کے بعد ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ پوری طرح ہوش میں آ گئے ہیں، اپنے ماضی کو اچھی طرح یاد کر رہے ہیں۔ اب یہاں آپ کے دوسرے رشتہ داروں کو بلایا جائے گا۔ اگر آپ نے انہیں بھی پہچان لیا تو آپ کو چھٹی مل جائے گی۔ ماسٹر یوشے نے سیٹھ برکت علی سے سوچ کا رابطہ ختم کر دیا۔ سعید احمد خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی کار مری شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ ماسٹر یوشے نے پوچھا، مسٹر سعید، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مری ہے، ہم اپنی منزل پر پہنچ رہے ہیں۔ کیا آپ نے برکت علی کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تھا؟ ماسٹر یوشے نے پچھلی سیٹ پر ذرا سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ سمر کا باپ نارمل ہو گیا ہے اور اسے ماضی کی تمام باتیں یاد آ رہی ہیں۔ پاگل خانے کا ڈاکٹر اس کے دوسرے رشتہ داروں کو بلائے گا۔ اگر برکت علی نے ان رشتہ داروں کو بھی پہچان لیا اور ان کے متعلق کچھ باتیں اپنی یادداشت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بتا دی تو پھر اسے پاگل خانے سے چھٹی مل جائے گی۔ لو، میں نے تمہارا یہ کام کر دیا، اب تو خوش ہونا چاہیے اور مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ میں آئندہ بھی تمہارے کام آتا رہوں گا۔ سعید احمد نے ناگواری سے جواب دیا، میں اس سلسلے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے سمر کے والد کا پاگل پن دور کر دیا ہے، لیکن میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگر تمہاری جگہ فرحاد ہوتا تو وہ بھی یہ کام آسانی سے کر لیتا۔ میں فرحاد کے احسانات کو اور اس کی دوستی کو کبھی نہیں بلا سکتا۔ میں مجبوراً تمہارے کام آ رہا ہوں۔ مجھے اپنی اور سمر کی زندگی عزیز ہے، اسی لیے جب تک تم مجھے اپنی انگلیوں پر نچاتے پھرو گے میں خاموشی سے ناچتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس ملک کی زمین پر زیادہ عرصے سانس نہیں لے سکو گے۔ یا تو تمہیں منہ کی کھا کر یہاں سے بھاگنا ہوگا یا اسی مٹی میں دفن ہو جانا ہوگا۔ ماسٹر یوشے ان کی بات سن کر کہکے لگانے لگا، مسٹر سعید، ہر شخص اپنے اپنے طور پر خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے۔ تمہاری طرح میں بھی خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ فرحاد میرے ہاتھوں یہاں کی مٹی میں دفن ہوگا۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون بازی لے جاتا ہے۔ سعید احمد نے فیروزہ کے کاٹیج کے سامنے پہنچ کر گاڑی روک دی اور اس سے کہا، یہی وہ کاٹیج ہے جہاں میں فرحاد کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ماسٹر یوشے نے کار کی کھڑکی سے جھانک کر کاٹیج کی جانب یوں دیکھا جیسے معلوم کرنا چاہتا ہو کہ میں وہاں موجود ہوں یا نہیں۔ وہ کاٹیج میں میری موجودگی معلوم کرنا چاہتا تھا اور میں اس سے بہت دور ہوٹل دلشاد کے ایک کمرے میں بیٹھا اس کی موجودگی کو سمجھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے پلٹ کر مدام سے اجنبی زبان میں کچھ کہا۔ کیا کہا میں نہ سمجھ سکا، لیکن مدام کی حرکتیں سمجھ رہا تھا جو ماسٹر یوشے کے ذہن کے ذریعے مجھ تک نشر ہو رہی تھی۔ ماسٹر یوشے کی باتیں سنتے ہی مدام ایک دم سے جوش میں آ گئی تھی، مٹھیاں بیچ رہی تھی اور گراتی ہوئی کاٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماسٹر یوشے نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کچھ کہا، جس کے بعد وہ نرم پڑ گئی۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ وہ مدام کو ذرا صبر کرنے کی نصیحت کر رہا ہے۔ پھر وہ اس کے ساتھ کار سے باہر آ گیا۔ اس نے سعید احمد سے کہا کہ وہ آگے بڑھ کر کاٹیج میں داخل ہوں تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ کاٹیج کے اندر کون کون موجود ہے۔ سعید احمد اس کے کہنے کے مطابق کاٹیج کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔